اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سامعین محترم، آج ذکر پھر انہی ہستیوں کا کرنا مقصود ہے کہ جن کی مودت کو خالق دو جہاں نے رسالت کا اجر قرار دیا۔ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے تپتے ریگزاروں میں ہدایت کے پھول اس طرح کھلائے کہ پتھر سے گلاب کا نکلنا آسان ہے، لیکن اس عرب معاشرے میں جہاں فکروں پر جمود طاری تھے، انہیں حقیقت میں منصب انسانیت سے روشناس کرانا یہ بہت مشکل امر تھا۔ لہذا کچھ اہل عقل نے اس بات کو محسوس کیا اور سرکار کی خدمت میں آئے کہ آپ نے جتنی مشقتیں کی، اذیتیں اٹھائی، تو اس کے بدلے ہم کچھ تو اجرت ادا کریں۔ مختلف انبیاء سے یہ سوالات ہوئے اور ہر نبی نے حکم الہی سے جواب دیا کہ میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ سرکار نے بھی ابتدا میں یہی جواب دیا، لیکن پھر حکم الہی آیا کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان بھی لے آئے ہیں اور عمل صالح بھی انجام دے رہے ہیں، انہیں یہ خوشخبری دے دیجیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے رسالت کا اجر تو نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت۔ اور پھر جب صحابہ کرام نے اس کے بارے میں سوال کیا تو کبھی مودت کے ذیل میں اور کبھی مسئلہ جانشینی کی بات ہو تو اس وقت حضور اکرم نے اپنے 12 جانشینوں کا تعارف بڑے واضح انداز سے کروایا اور سب کے نام بھی بتائے۔ مسلمان 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، مگر بڑی عجیب بات ہے، 1,24,000 انبیاء کی فقط تعداد بتائی گئی ہے، نام نہیں بتائے، جبکہ ائمہ طاہرین کے بہت سارے مقامات پر تعداد کے ساتھ نام بھی بتائے، یعنی مولا علی سے لے کر حضرت مہدی دورہ علیہ السلام تک تمام نام بتائے۔ مگر عجیب ہے مسلمان کہ جہاں تعداد بتائی ان پر تو یقین ہے، جہاں تعداد کے ساتھ نام بھی بتائے ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ آج ذکر اسی سلسلے کی، سلسلہ امامت کی 9ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 10ویں کڑی اور سلسلہ عصمت کی 12ویں، یعنی امام
علی نقی علیہ السلام کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کہ جو یہ ماہ رجب ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور یہ ظہور ذی وقار 5 رجب المرجب کو ہوا ہے۔ کیا کہنے اس عظیم المرتبت شخصیت کے کہ جب یہ نور دنیا میں آیا تو جس نور کی آغوش میں آیا وہ محمد تھے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام۔ لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب بنی عباس کے حکمرانوں کی سرکشی حد سے بڑھ چکی تھی، خصوصاً اس دور میں اماموں کے ماننے والوں یعنی شیعہ حجر کرار پر سختیاں بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے مختلف علاقوں میں۔ دوسری جانب امام محمد تقی علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے ماننے والوں کی دلجوئی کر سکے اور مظالم جو حکمرانوں کی جانب سے ہو رہے ہیں اس کا بداوا ہو سکے۔ امام کو ہرگز حکومت کی ضرورت نہیں تھی، جس کے قبضے میں پوری کائنات کا اختیار ہو، جو روح زمین پر حجت خدا ہو، جو اس کا ولی ہو، وہ اس تھوڑے سے اقتدار کے لیے کیا حرص رکھے۔ لیکن اس کے باوجود حکمرانوں نے، اور خصوصاً آپ کی زوجہ مامون رشید کی بہن، بعض روایت میں بیٹی بھی آیا ہے، ام الفضل کے کہنے پر امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا گیا ہے پھر مدینے سے اور بغداد میں نظر بند کر دیا گیا، اور پھر یہی آپ کی شہادت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ زہر دیا گیا، امام شہید ہو گئے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو امام علی نقی علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ اس وقت فقط 6 یا 7 برس ہے، بعض روایت میں 5 برس بھی آئی ہے۔ اب حکمرانوں نے ایک نئی چال چلی، وہ دیکھ چکے تھے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے بچپن میں ہی کس طرح شان امامت کا اظہار کیا تھا، کس طرح سے اپنے علمی کمالات دکھا کر بچپن میں ہی آپ نے ابتدا میں ہی، بالکل آغاز میں ہی پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ آپ کے علمی کمالات نے اس وقت بڑے بڑے علماء اور فضلاء کو تعظیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری جانب کیونکہ بغداد میں دوسرے امام کی شہادت ہو چکی تھی، اس لیے حاکم کے لیے ابھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ امام علی نقی علیہ السلام کو بھی بغداد میں لے آئے، اور کیونکہ بغداد میں خصوصاً محلہ کرخ میں مومنین کا اثر و نفوذ بڑھتا جا رہا تھا تو وہ خوفزدہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے ماننے والے جو ہے وہ میرے اقتدار کے لیے یا میری زندگی کے لیے جو ہے مشکلات کھڑی کرے۔ مگر اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ امام اپنے والد کی اس مسند کو سنبھال لے جو حقیقت میں نبوت کی مسند ہے، اور کیونکہ امام محمد تقی نے بھی 6 برس کی عمر میں جب امام علی رضا علیہ السلام کو لے جایا گیا ہے برو، تو اس وقت ان کی مسند کو بخوبی سنبھال لیا تھا، لہذا اب عباسیوں کو خطرہ یہ تھا کہ امام علی نقی بھی سنبھال لیں گے اور دنیا ان کی جانب ہی رجوع کرے گی، مسلمان ان کی جانب آئیں گے۔ لہذا بندوبست ایسا ہو کہ ایک تو ان کے ماننے والے ان سے نہ مل سکے، دوسری بات یہ کہ لوگوں کے سامنے ان کا علم و کمال، ان کے معجزات، ان کے فضائل نہ آ سکے۔ تیسرا ان کے پیش نظر یہ نکتہ بھی رہا
کہ اب تک جتنے ائمہ آئے ہیں ان کا کوئی دنیاوی استاد نہیں تھا، اس لیے کہ یہ سب کے سب علم لدنی کے حامل تھے۔ تو امام نے، تو عباسیوں نے اس کا بھی بندوبست کیا کہ کسی ایسے شخص کو ان کے پاس مقرر کیا جائے جس کے بارے میں مشہور کر دیا جائے کہ بہت بڑا عالم فاضل ہے، اور یہ جو ہے ان کو تعلیم دے گا، اور وہ تعلیم دینے کے بہانے نگراں کے طور پر ہو کہ کوئی امام کا قریبی رشتہ دار بھی زیادہ دیر امام کے پاس بیٹھ نہ سکے، ان کے حال سے آگاہ نہ ہو، امام کا رابطہ دنیا سے مکمل طور پر کاٹ دیا جائے، اور پھر یہ مدینے میں ہی رہیں گے، اور یہ الزام بھی نہیں آئے گا کہ ان کو بغداد بلا کر اسیر یہ نظر بند کیا گیا، بلکہ یہ تو اپنے مدینے میں ہے، اور حاکم اتنی محبت کرتا ہے اور عباسی خاندان کہ امام کو مدینے میں رکھ کر ہی ان کی ابتدا میں ہی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر دیا۔ لہٰذا اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت جس کا شہرہ تھا جنیدی، اسے مقرر کیا کہ وہ بظاہر امام کو تربیت دے۔ کافی دن گزرے، ایک دن جنیدی مسجد نبوی سے لوٹ رہا کہ ایک شخص نے اس سے کہا، پوچھا اس ہاشمی بچے کا کیا حال ہے، یعنی اس کے مراد امام علی نقی علیہ السلام سے تھی، اس ہاشمی بچے کا کیا حال ہے؟ جنیدی غضبناک ہو گیا اور فوراً اس نے غصیلے لہجے میں کہا، اسے ہاشمی بچہ نہیں، ہاشمی سردار کہو۔ اب یہ شخص حیرت زدہ ہے، جنیدی اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے ان کے سامنے جتنے علمی مسئلے رکھے، جس موضوع پر رکھے، ان کے پاس اس کا نہ صرف یہ کہ وہ شفی جواب ہوتا ہے، بلکہ وہ ایسے ایسے گوشوں سے آشنا کر دیتے ہیں کہ جن کی جانب کبھی میری توجہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کے سامنے آیت کی تلاوت کرتا ہوں تو وہ اس کی تنزیل، اس کی تاویل اور اس کی تشریح تفسیر سب کچھ میرے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سے اس نے تعریفیں کی، اور پھر کہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں پڑھا رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھے پڑھا رہے ہیں، میں ان سے سیکھ رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات ظاہر ہے کہ اس نے، کیونکہ برسر عام گئی تو یہ بات پھیل گئی اور حکمرانوں کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، لہذا کچھ وقت اب یہ ملا امام کو اسی کمسینی میں، لیکن حکمراں عباسی تیزی سے بدل رہے، کیونکہ جنہیں حکومت کا لالچ ہوتا تو پھر وہ نہ باپ کو دیکھتے ہیں، نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، نہ بھائی بھائی کو دیکھتا ہے، آپس میں خوریزی ہو رہی ہے، آئے دن حکمراں تبدیل ہونے لگے۔ لیکن جو آیا اس نے خاندان رسالت پر سختیوں کی انتہا کر دی۔ دوسری طرف بغداد میں مومنین جو ہے ان کا اثر بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو اب ظالموں نے ایک اور چال چلی، دارالخلافہ کو منتقل کیا انہوں، سربن رائے کی جانب، صابر راہ وہاں منتقل کیا انہوں نے، اور امام علی نقی علیہ السلام کو بھی اب اسیر کر کے وہی بلایا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ بغداد بلایا گیا تھا اسیری کی حالت میں، اور ظلم یہ بھی کیا تھا کہ آپ کو فقراء کے محلے میں ٹھہرایا تھا، فقیروں کے محلے میں، تاکہ ظالم آپ کی توہین کرنا چاہتا تھا۔ لیکن امام کے کمالات سامنے آئے اور امام کے فضائل ماننے پر یہ سب مجبور ہوئے۔ بہرحال اب سربن رائے میں امام کی اسیری ہے، اور بہت طویل وقت ہے کہ جب کبھی تو آپ اسیر اور کبھی نظر بند، اور یہ وہ علاقہ ہے، وہ شہر ہے کہ جہاں آل محمد کے ماننے والے موجود نہیں ہیں۔ امام کو کبھی تو بہت ہی ظالم و جابر شخص کی نگرانی میں دیا جاتا ہے، لیکن سلام و امام پر ہمارا کہ آپ چند دن میں ہی اس ظالم و جابر شخص کو ایک نیک تینک شخص میں تبدیل کر دیتے ہیں اپنے کردار کی بدولت، اور ظالم حاکم
آپ کی قید کا نگراں بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ وہ دور جب متوکل برسر اقتدار آیا، اور اس کی کیونکہ آل محمد سے دشمنی جو ہے وہ انتہا کو چھو رہی تھی، اس نے ایک ظلم یہ کیا کہ اس نے یہ دیکھا کہ قبر امام حسین پر آنے والے زائرین کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اسے دشمنی تو پہلے ہی تھی۔ تو اب ہارون رشید عباسی کے بعد یہ وہ دور ہے کہ جب اس نے امام کے زائرین کو روکنا چاہا کہ وہ نہ آئے، لیکن سختیوں سے زائرین نہیں رکے، تو اس ظالم نے اب سفاکی کی انتہا کی۔ کہا جاتا کہ ہاتھ کٹواؤ گے تو زیارت کا موقع ملے گا، کبھی پاؤں کٹوانے کی بات آتی، کبھی اور ظلم و تشدد۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث سامنے لے کر آئے ہیں کہ جن میں روضہ امام حسین یا قبر امام حسین کی زیارت کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ اب امام نے بابانگ ظاہر وہ حدیثیں بیان کرنی شروع کی۔ کوئی غلام خادم ہو یا قید خانے کا نگراں، اس کے ذریعے سے اب یہ احادیث جو ہے یہ آگے سفر کر رہی ہے، اور یہ شیعہ حاضر کرار تک پہنچ رہی ہے۔ اور جب یہ احادیث پہنچتی ہے کہ اب یہ احادیث مختلف لفظوں کے ساتھ امام کی ہے کہ کہیں آپ نے فرمایا کہ میرے جد نے فرمایا کہ جو شخص بھی واجب حج کے بعد قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا تو اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ اور کبھی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ جو شخص امام حسین کی روضے کی زیارت کرتا ہے تو اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جو امام نے بیان فرمائی، جس کے نتیجے میں متوکل جو ہے ظلم کر کے تھک گیا، لیکن ہاتھ کٹوانے والوں کی تعداد بھی بڑھتی رہی، پیر کٹوانے والوں کی بھی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ شہادت قبول کرنے والوں کی بڑھتی رہی، لیکن زیارت میں کمی نہیں ہوئی۔ جب مومنین کا یہ جذبہ دیکھتا تو حاسد کے حسد میں اضافہ ہو جاتا، اس کے قلب میں اور آگ لگ جاتی، لہذا امام پر سختیاں بھی بڑھ جاتی۔ ان حالات سے امام گزر رہے ہیں۔ پھر امام نے ایک کام یہ بھی کیا کہ وہ شاگرد جو ساتویں امام کے اس دور میں موجود تھے ان پر خاص توجہ ہے، تاکہ وہ امام کی وہ احادیث جو ان کے پاس موجود ہے، چھٹے اور ساتویں امام سے حاصل کیا وہ علم جو ہے وہ